انتہا پسند جماعت پر پابندی لگائی جائے، پنجاب حکومت کا وفاق سے سفارش کرنے کا فیصلہ۔ نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ ملوث رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف انسدادی دہشت گردی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ انتہا پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ نفرت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ تمام بینک اکاؤنٹس منجمد ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس میں بڑے فیصلے۔ صوبے میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی۔ 1 ماہ میں قانونی اسلحے کو خدمت مرکز سے رجسٹر کرانے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ جلد غیر قانونی افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار کیا جائے گا۔ مذہبی جماعت کے پرتشدد احتجاج میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پنجاب بھر سے 3400 ملزمان گرفتار۔ لاہور سے پکڑے گئے ملزمان کی تعداد 326 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو A, B اور C کیٹیگری میں تقسیم کر کے گرفتار کیا گیا۔ براہ راست تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی فوٹیجز کی مدد سے نشاندہی کی گئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ افغانستان سے ہونے والی فتنۃ الخوارج کی اشتعال انگیزی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ۔ پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت۔ وزارت توانائی کی پاور سیکٹر ریفارمز پر بریفنگ بھی اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں IMF سربراہ کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات۔ سٹاف لیول معاہدے کا خیر مقدم۔ اصلاحات کے تسلسل کے عزم کا اعادہ۔ محمد اورنگزیب سعودی ہم منصب سے بھی ملے۔ بڑھتے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری پر بات چیت۔ PIA اور ایئرپورٹس کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی گفتگو۔ انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے سعودی تعاون کی خواہش کا اظہار۔ وزیر خزانہ کی اہم رہنماؤں اور اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں۔ معدنیات، ڈیجیٹل زراعت اور فارما کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ تو اچھی بات ہے، یہ تو عوام کے لیے بہتر ہے۔ حکومت کو مزید چاہیے کہ جو ہے نا پیٹرول مزید اس سے سستا کریں۔ جو بڑھاتے ہیں یہ اتنا بڑھاتے ہیں، 10-20 روپے جب کم کرتے تو روپیہ 2 روپے کرتے، کم سے کم ایٹ لیسٹ 10 روپے تو کریا کریں۔ مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے کچھ ریلیف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ پیٹرول 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 39 پیسے فی لیٹر کمی، 275 روپے 41 پیسے میں ملے گا۔ مٹی کا تیل 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری۔ امریکی ٹیرف نے بھارت کے ہوش ٹھکانے لگا دیے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ امریکہ کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق، کہا خوش نہیں تھا بھارت روس سے تیل خریدے، لیکن معاملات طے پا گئے۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرنے کا ذکر کر کے مودی کے زخم بھی تازہ کر دیے۔ بولے دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، میں نے کہا لڑائی نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا۔ 24 گھنٹے میں جنگ ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سب کے سامنے کہا، آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، میں نے 1 نہیں 8 جنگیں رکوائیں۔ حماس کو جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنا ہوگا، مزاحمتی تنظیم غیر مسلح نہ ہوئی تو ہم کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کے دوران نوبیل انعام نہ ملنے کا شکوہ۔ پاکستانی فوج کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان نے کابل اور قندھار کو نشانے پر رکھ لیا۔ افغان دارالحکومت میں ٹارگیٹڈ کارروائی، فتنۃ الخوارج کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا۔ قندھار میں بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4، 8 اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 ملیہ میٹ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے۔ شہری آبادی سے الگ تھلگ ٹارگٹس کو کامیابی سے تباہ کیا گیا۔ جوابی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 300 سے زائد طالبان اور معاون دہشت گرد مارے جا چکے۔ افغان طالبان رجیم، بھارت کا پروپیگنڈا اور گٹھ جوڑ، بھارت اپنے مفاد کے لیے فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان کو استعمال کرنے لگا۔ پاک فوج سے پٹائی کے بعد سیز فائر کی دہائی۔ افغان رجیم کی درخواست پر سیز فائر۔ دفتر خارجہ کے مطابق 48 گھنٹوں کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی برقرار رہے گی۔ دونوں اطراف تعمیری بات چیت کے ذریعے مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔
افغان طالبان بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد نقصان ان کا زیادہ ہوا. وہ جنگ چاہتے ہیں تو کر لیں, ان کی خواہش پوری کریں گے. خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا اس وقت بھارت سب سے زیادہ خوش ہے. لوگ کہتے تھے طالبان سے بات کریں لیکن حقیقت سامنے آ رہی ہے. صورتحال پر اسلامی ممالک سے رابطے میں ہیں. وزیر دفاع کا سعودی عرب میں فوج کی تعداد میں اضافہ کرنے کا اعلان. ضرورت پڑنے پر غزہ میں فوج بھجوانے کا عندیہ. سوات ایکسپریس وے پر مالاکنڈ کے قریب خوفناک حادثہ. ٹرک کھائی میں گرنے سے 15 افراد جاں بحق, 8 زخمی, کئی کی حالت تشویشناک. مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل. ٹرک میں سوار تمام افراد خانہ بدوش تھے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری. صدارت کے لیے عاصمہ جہانگیر گروپ کے ہارون الرشید اور حامد خان گروپ کے توفیق آصف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. 13 نشستوں پر ملک بھر سے 34 امیدوار مد مقابل ہیں. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری. بھارت کو جواب دہ نہ ٹھہرانا اقوام متحدہ کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے نگراں مستقل مندوب عثمان جدون کا UN جنرل اسمبلی کے کمیٹی اجلاس سے خطاب. کہا عوام کو 7 دہائیوں سے حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا. 5 اگست 2019 کے بعد ظلم شدت اختیار کر گیا. عالمی برادری نوٹس لے. جتنی بھی لاشیں اور یرغمالی تھے سب حوالے کر دیے. حماس کا بیان. باقی لاشوں کی تلاش کے لیے خصوصی آلات کی فراہمی کا مطالبہ. تلابیب پہنچنے والی 2 لاشوں کی شناخت ہو گئی. اسرائیل کو ملنے والی لاشوں کی تعداد 10 ہو گئی. صہیونی فوج نے بھی 45 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں سپرد کر دیں. اسرائیلی مظالم کے خلاف بارسلونا اور میڈرڈ میں ہزاروں افراد کا احتجاج. جھڑپوں کے بعد پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کنگ سلمان گیٹ منصوبے کا اعلان. 12 ملین مربع میٹر پر مشتمل ہوگا. مکہ مکرمہ اور مرکزی علاقے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں معیاری تبدیلی لائی جائے گی. 9 لاکھ نمازیوں سمیت زائرین کے لیے مسجد الحرام تک رسائی آسان بنائی جائے گی. شاہینوں کا روایتی فارمولا. ورلڈ چیمپئنز کو ایک بار پھر اسپنرز کے جال میں پھنسانے کا پلان. لاہور کے بعد راولپنڈی میں بھی اسپن فرینڈلی وکٹ کی تیاری جاری. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کل لاہور سے روانہ ہوں گی. دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے شروع ہوگا. بارش نے ارمانوں پر پانی پھیر دیا. جیت قریب آ کر بھی ہاتھ نہ آئی. پاکستان ٹیم پہلی فتح سے محروم. برستے بادلوں نے انگلینڈ کو یقینی شکست سے بچا لیا. ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اور انگلینڈ کا میچ بے نتیجہ ختم. دونوں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا. ارجنٹینا کا پاور شو. پورٹو ریکو کے خلاف فٹ بال فرینڈلی میچ 6-0 سے جیت لیا. میک ایلسٹر اور مارٹنز کے 2 گول. فاتح ٹیم کے 2 گولز میں میسی کا اہم کردار. امریکہ نے آسٹریلیا کے خلاف 2-1 سے کامیابی حاصل کی. اور 6 کنگز ٹینس میں ٹائٹل کی دوڑ. یونک سنر سیمی فائنل میں پہنچ گئے. اٹالین اسٹار نے سٹسپاس کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دی. امریکہ کے ٹیلر فرٹز کو بھی ٹاپ 4 راؤنڈ کا ٹکٹ مل گیا. ننگبو اوپن میں ٹاپ سیڈ اندریوا کی چھٹی ہوئی. رشین کھلاڑی کو 219ویں نمبر کی لینزو نے شکست دی. کیرولائنا میچوا نے شنائڈر کو ہرا دیا.